بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. آمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. شیخ کی تقریر کی تلخیص پیش خدمت ہے. شیخ نے سب سے پہلے سلام کے بعد اس پروگرام میں آل انڈیا اہل حدیث کانفرنس میں شرکت کے لیے اپنی بے حد مسرت کا اظہار کیا اور جو موضوع اختیار کیا گیا ہے اس موضوع پر بھی ناظم عمومی کو اور تمام اہل حدیثوں کو مبارکباد دی. اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اسلام اور مسلمان ہمیشہ دہشت گردی کے مخالف رہے ہیں اور تمام عالم کو اس وقت پوری دنیا امن و شانتی کی اسے ضرورت ہے. اور پوری دنیا میں اگر اسلام کا پیغام جو اعتدال اور وسطیت کا پیغام ہے اس کو عام کیا جائے تو ہر سماج میں اعتدال قائم ہو سکتا ہے، رواداری آ سکتی ہے، امن و سکون قائم ہو سکتا ہے. اور اس امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح سے امت وسط قرار دیا ہے، درمیانہ امت قرار دیا ہے، اس سے بھی تمام لوگوں کو مستفید ہونے کی ضرورت ہے. اسلام دلوں کو پاک کرنے کی دعوت دیتا ہے. اسلام سوسائٹی کے اندر جو کچھ بھی ظلم و تعدی اگر کسی کے ذریعے سے قائم ہو جائے ان تمام ظلم و تعدی کو مٹا دینے کی دعوت دیتا ہے. مزید انہوں نے آگے چل کر یہ بیان کیا کہ ہر طرح کا بھائی چارہ کس طرح قائم کیا جائے گا، اسلام اس کی دعوت دیتا ہے. اور یہ امامت جو ائمہ کرام ہے، مسجدوں میں جو لوگ امامت کرتے ہیں ان کی بڑی اہمیت ہے، کیونکہ سب سے پہلے امام اس امت کے آخری نبی محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اسی طرح سے انہوں نے مزید یہ کہا جس طرح سے مسجد کی اہمیت ہے اور مسجد سے منسوب جو شخص امامت کرے گا اس کی اہمیت اس سے دو چند ہو جاتی ہے. اور آگے چل کر انہوں نے کہا کہ قرآن نے ہر طرح کے ظلم و عدوان کی بیخکنی کی ہے اور ہمیشہ یہ اعلان کیا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس قول کو بیان فرمایا کہ ان اللہ لا يحب المعتدین، اللہ ظالموں کو کبھی پسند نہیں کرتا. اخیر میں چل کر انہوں نے اسلامی فکر کو عام کرنے کی اور انسانوں کی عزت کو بڑھانے کی اور تمام سوسائٹی کے اندر، اسلامی سوسائٹی اور غیر اسلامی سوسائٹی کے اندر امن کو بحال کرنے کی، اسلام کی روشنی میں، قرآن و حدیث کی روشنی میں بحال کرنے کی انہوں نے ترغیب دلائی. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی کوششوں اور کو کامیاب فرمائے اور اس پروگرام کو کامیاب فرمائے. یہ دعا کرتے ہوئے انہوں نے تقریر ختم کی.